موت اسے اس قدر تکلیف نہیں پہنچاتی جس قدر ان دو لوگوں کی جدائی اسے تکلیف پہنچاتی۔ آخر وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تین چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ موت ایک ایسی تلخ اور کڑوی حقیقت ہے جس کو دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا انسان کسی بھی حال میں قبول نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے والا، اپنے نفس امارہ کو خدا ماننے والا انسان موت کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، جبکہ اسی موت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب نزع کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کے دل سے، دماغ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ انسان کے دل اور دماغ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ مرنے والا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت جائیداد، عزیز و اقارب، دوست رشتہ دار، سب کچھ بھول جانے کے باوجود بھی انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ ان دو لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہ تڑپتا ہے، یہ ترستا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، مگر اس کی چیخ کوئی نہیں سنتا۔ یہ روتا ہے، رو بھی نہیں پاتا۔ وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ موت اسے اس قدر تکلیف نہیں پہنچاتی جس قدر ان دو لوگوں کی جدائی اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آخر وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ پسینہ کیوں آتا ہے، کس وجہ سے آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ مرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت اور نیکیوں کی کمی کی وجہ سے اللہ کی پاک بارگاہ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کے نتنے پھولنے لگیں اور جب ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جائے تو یہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تین چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو۔ لیکن یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں بدل دیا جاتا ہے، اور جو خوبصورت سا سفید لٹھے کا سوٹ ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بچوں نے جب باپ کو مرتا ہوا دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آئے، اپنے توتلے لہجے میں ننھے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے چاچو جی ہمارا باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں یتیم کر کے، ہمیں اکیلا چھوڑ کے اس دنیا فانی سے اگلے جہان کو جا رہا ہے، لہٰذا میری ماں آپ کو بلا رہی ہے کہ آپ آ کر میرے باپ کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ میرا باپ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ حضرت مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ مجھے ان ننھے بچوں پر ترس آیا، ان کے توتلے لہجے اور ان کے ننھے ہاتھوں پر ترس آیا۔ میں اٹھا ان بچوں کے ساتھ ان کے گھر آیا، کمرے کے اندر داخل ہوا، دیکھا درمیان میں وہ شخص پڑا ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، گرد و نواح عزیز و اقارب دوست رشتہ دار بیٹھے ہیں، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے موت مانگ رہے ہیں، بجائے صحت یابی کی دعا کر رہے ہیں اللہ اسے جلد موت ہی دے دے، بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے۔
بیچارہ درد میں مبتلا ہے، اسے موت ہی دے دے۔ میں گیا اس کے سرہانے بیٹھ گیا، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، نزع کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ لیکن جب میں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مرنے والے کو ایک بار پھر سے بولنے کی توفیق دی، ایک بار پھر سے دیکھنے کی ہمت دی۔ وہ مرنے والا ایک دم کہنے لگا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچوں کو لے کر آؤ۔ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، توتلے لہجے میں رو کر کہنے لگے، جی ابا حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، جی میرے سرتاج کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باپ نے جب بچوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھ کر وہ مرنے والا کہنے لگا، بچوں تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، دل پھٹا جا رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اسے صرف اپنے بچوں کی ہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری فیملی کا کیا بنے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے ان یتیم اور پیاسے بچوں کا کیا بنے گا۔ پتہ نہیں کوئی ان کی پیاس بجھانے کے لیے انہیں پانی کا گھونٹ پلائے گا یا نہیں پلائے گا، ان کی بھوک مٹانے کے لیے انہیں روٹی کا لقمہ کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا، ان کا جسم ڈھانپنے کے لیے انہیں کوئی نیا کپڑا خرید کر دے گا یا نہیں دے گا۔ میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے میری طرح کوئی ان کی فکر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ شخص اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر نصیحت کرنے لگا کہ میں تو یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہوں۔ زندگی میں نے تیرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسائی، ہزاروں احسانات کی بارش کی، پر جاتے جاتے ایک چیز تم سے مانگنا چاہتا ہوں، جاتے جاتے مجھ پر ایک احسان ضرور کر دینا، میری وفا کا اتنا صلہ ضرور دینا کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا، میرے بچوں کو قرآن کے حوالے کر دینا، میرے بچوں کو دین کے حوالے کر دینا۔ جب میرے بچوں کو قرآن کے حوالے کرو گی، قرآن کی تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجو گی، تو جب میرے بچے اپنے توتلے لہجے میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو مجھ پر حیا آئے گا، اللہ تعالیٰ حیا کرے گا کہ اس کے بچے میرا نام لے رہے ہیں اور میں بچوں کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ میرے بچوں کی توتلی زبان سے نکلا لفظ اللہ میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کی توتلی زبان سے نکلی تلاوت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرے بچوں کی توتلی زبان سے نکلی قرآن مجید کی تلاوت میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی، تاریک قبر کو روشن کر دے گی، میں گنہگار اور پاپی باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کو قرآن کے حوالے کر دینا، میرے بچوں کو حافظ بنانا، انہیں عالم بنانا، انہیں دیندار بنانا، میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ اس کے بعد حضرت مولانا جلال الدین فرماتے ہیں بیوی سے مخاطب ہی تھا، باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مرنے والا ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے دونوں ہونٹ کانپنے لگے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ
پہلی بار فرشتوں کو اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، دوسری طرف شیطان اس کے دماغ میں کلمہ نہ پڑھنے کے وسوسے ڈالتا ہے، غلط وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کے وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر مرنے والا نمازی ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، اگر اس نے دنیا میں جیتے جی ہی اللہ سے صلح کر لی تھی، توبہ کر لی تھی، تو اس کا دماغ اس کے نیک اعمال کے مطابق اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کو دکھ دینے والا، درد دینے والا، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے والا ہوتا ہے، بہنوں کا حق مارنے والا ہوتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر ایسا انسان شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کی گرفت میں آ کر کلمہ نصیب نہیں ہوتی، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کے مر جانے کے بعد کافی عرصہ بعد جب میں نے خواب میں اس کو جنت کی وادیوں میں گھومتے پھرتے دیکھا تو میں نے وجہ پوچھی، بتا تو صحیح آخر کون سی چیز تیری بخشش کا ذریعہ بنی؟ تو کہتا تھا میں بدکار تھا، سیاکار تھا، خطا کار تھا، تو پھر تو کیسے بخشا گیا؟ جنت کی وادیوں میں کیسے گھوم پھر رہا ہے؟ آخر تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، وہ جو میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ میرے بچوں کو قرآن کے حوالے کر دینا، میری بیوی نے میری نصیحت پر عمل کیا، میرے بچوں کو قرآن کے حوالے کر دیا، میرے بچوں نے جیسے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے اللہ کو حیا